ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو 4 باتوں کی نصیحت کی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو میں آپ کو شادی کر کے نکاح کر کے اپنے گھر میں لایا ہوں۔ اگر مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی تو میں آپ کو نکاح کر کے کبھی بھی یہاں پہ نہ لے کے آتا۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو اپنی عزت سمجھا، محبت کی عزت سمجھا تو میں آپ کو اپنے گھر کی عزت بنا کر اپنے گھر میں لے آیا۔ تو اس بات کا خیال رکھیے گا ہمیشہ کہ میں بھی انسان ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ناجائز بات ہو جائے تو اس کو درگزر کیجیے گا، کوئی شکوہ شکایت مت رکھیے گا، میری کوتاہیوں کو معاف کرنے کی ہمت رکھیے گا، یہ جانتے ہوئے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور محبت ہے تو ہی میں آپ کو بیاہ کر اپنے گھر لے کر آیا ہوں۔ دوسری بات اس نے اپنی بیوی سے کہی کہ میری بات سنیں، آپ نے مجھے کبھی بھی ڈھول کی طرح نہیں بجانا۔ جس پر اس کی بیوی حیران ہوئی اور اس نے پوچھا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، اگر کبھی میں غصے میں ہوں تو آپ خاموشی اختیار کر لیجئے گا، اور اگر کبھی آپ غصے میں ہوں گی تو میں خاموشی اختیار کر لوں گا، کیونکہ جب مرد غصے میں ہوتا ہے اور عورت بھی اس کے آگے وہی غصہ دکھاتی ہے، غصے سے اسے جواب دیتی ہے، تو پھر وہ ایسی تلخ باتیں کر جاتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن وہ غصے میں انا میں باتیں کر جاتا ہے جو رشتے خراب کر دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو غصہ آیا ہوا ہے، مرد کو غصہ آیا ہوا ہے اور عورت بھی غصہ دکھائے گی تو وہ اس طرح ہو جائے گا کہ ایک رسی ہے جسے دونوں کھینچ رہے ہیں اور وہ بالآخر ٹوٹ جائے گی۔ یہ ضد بازی ہوگی تو بہتر ہوگا کہ جب میں غصے میں ہوں، مجھے غصہ آیا ہو کسی بات پہ تو آپ خاموش ہو جانا، اور اگر آپ کو آیا ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ میں خاموش ہو جاؤں تاکہ ہمارا تعلق خراب نہ ہو، ہم ایک ڈھول بن کے نہ رہ جائیں کہ دونوں طرف سے بجی جا رہے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں ضرور کرنا، تمہارے دل کی باتیں ضرور کرنا، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا مجازی خدا ہوں، ہم ایک دوسرے کے لائف پارٹنرز ہیں، تو تم مجھ سے ڈسکس ضرور کرنا، لیکن وہ جو پرسنل ہماری باتیں ہوں، میرے تک کسی کے شکوے شکایتیں مت لے کے آنا، کیونکہ جیسے ساس کی، نند کی، گھر کی عورتوں کے معاملات گھر کی عورتیں خود ہی دیکھیں تو زیادہ بہتر ہیں، کمرے کے باہر کی باتیں کمرے کے باہر تک رہیں تو زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپسی تعلقات تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے آپسی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، لیکن جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، گھر والوں کی شکایت ہوتی ہیں، شک و شبہات ہوتے ہیں، جب وہ آپ اپنے شوہر سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے گھر والے ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے سائڈ لی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، پھر ہم اس وقت غصے میں ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت بات بھی جذباتی ہو کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو بہتر ہے کہ اس چیزوں کو درگزر کیا کریں، خود اپنے تک رکھیے گا، ہم مجھ تک شکوے شکایات مت لائیے گا، اس طرح ہمارا آپسی تعلقات خراب ہوں گے، ہمارے آپس کا رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، ایک وقت میں دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا کسی انسان کے لیے محبت رہ سکتی ہے یا اس انسان کے لیے نفرت رہ سکتی ہے۔ تو دیکھو، اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہی ہوگی، اگر میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، اپنا ازدواجی رشتہ میرا قائم ہے، مطلب میں تمہارے ساتھ نکاح میں ہوں، میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، رشتہ نبھا رہا ہوں، ہر چیز کر رہا ہوں، تو دل میں کوئی شکوہ نہ رکھنا، دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھنا جس سے تمہیں مجھ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے۔ مطلب اگر ہماری کسی چیز پہ بحث ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، تو اس بات کو یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہے تو مجھ سے آرام سے، جب میرا موڈ ٹھیک ہو تب مجھ سے یہ بات کر لیا کرنا، لیکن دل میں مت رکھنا، کیونکہ تم دل میں جب بات رکھو گی، وسوسہ رکھو گی، تو وہ شیطان بھی آئے گا اور شیطان اس چیز کو تمہیں اکسائے گا، تمہیں غلط طرف لے کے جائے گا، نیگیٹو تھاٹس تمہارے اندر ڈالے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ دل میں میرے لیے کوئی نفرت نہ پالنا، میرے لیے کوئی شکایت اور شک و شبہات نہ پالنا، جو معاملہ ہوا کرے اسے دل سے معاف کر دیا کرنا، اگر میں تم سے معافی مانگ لیا کروں، اپنا دل میری طرف سے ہمیشہ صاف رکھنا۔ تو یہ 4 باتیں اس نے اپنی بیوی کو سمجھائی کہ یاد رکھنا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ڈھول کی طرح مجھے مت بجانا، دوسروں کی شکایتیں مجھ سے نہ کرنا، اور دل میں میرے لیے نفرت نہ پالنا،
اور یہ واقعتاً یہ 4 وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ان کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر آپ کا رشتہ ایک غلط ٹریک پہ چل پڑا ہے، مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو گئی ہیں، تو یہ کر کے دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔